میں تارا ایک سیلون چلاتی تھی۔ دوستوں، یہ واقعہ میرے ساتھ 2008 میں پیش آیا، جب میں ایک سیلون چلاتی تھی اور اس سیلون میں ایسے قیمتی سوٹ ہوتے تھے جس کے لیے بڑے بڑے ماڈلز میرے پاس آتے تھے اور اس کا بہت ہی بڑا قیمت لگا کے مجھ سے لیتے تھے۔ میں کافی خوش تھی، اسی طرح میرا سیلون چل رہا تھا، میری لائف سٹائل بھی بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ چاہے کتنی ہی کامیابی سے اپنے کاروبار کو کیوں نہ چلا رہے ہو، چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ دوستوں، میری ایک غلطی تھی کہ میں جب کامیاب ہونے لگی تو میں نے ایک نیا سیلون بنوانا چاہا جو بہت بڑا ہو، جس میں ہر قسم کے کپڑے اور آسائشیں ہو۔ میرے سیلون میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ میرا جو نیا سیلون تھا وہ مکمل طور پہ بن چکا تھا، جیسے بہت بڑا محل۔ اس میں ہر قسم کے کپڑے ہوتے تھے، بہت زیادہ امیر لوگ آ کے وہاں سے کپڑے لیتے تھے اور میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں عجیب و غریب خواب دیکھنے لگی تھی۔ جب سے یہ سیلون بنا تھا میں عجیب و غریب خواب دیکھتی تھی، جیسے کبھی کبھار رات میں خواب میں کوئی بوڑھی عورت آ کے کہتی تھی، میرے پتھر واپس کرو۔ میں حیران تھی، یہ کیسا خواب ہے؟ کبھی کبھار کوئی بچی میرے خواب میں آ کے کہتی تھی، میرے پتھر واپس کرو۔ پتھر؟ صبح اٹھ کے میں پہلے تو ظاہر سی بات ہے میں بھول چکی ہوتی تھی، لیکن اگر کسی وجہ سے مجھے یاد آ جاتا تھا تو میں حیران و پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی ہارر واقعہ ہے۔ دوستو، آپ سب نے سنا ہوگا، اسپیشل پاکستانیوں نے تو یہ بات زیادہ سنی ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے اور پھر آپ وہاں سے اس کے قبر کے قریب سے یا قبر کے آس پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو یا آپ وہاں سے کوئی چیز لے آئے تو یہ جو شہید، جو میت ہے، جو شہید کی ہے، جو قبر ہے، یہ آپ کو چھوڑتی نہیں ہے پھر۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا۔ جب یہ سیلون بن رہا تھا تو پورا بن چکا تھا، لیکن ایک جگہ ایسی تھی جو میں نے چھوڑی تھی پودوں کے لیے۔ تو جب میں نے وہاں پودے لگائے تو میں نے سوچا کہ یہاں ایک کیاری لگانی چاہیے، جیسے چھوٹی سی گیلری۔ تو چونکہ میرے پاس اس وقت بہت کم پتھر تھے تو نزدیک قبرستان سے میں 3 4 6 7 اس طرح دن میں اسی طرح 6 6 7 7 پتھر لا کے وہاں ایک چھوٹی سی گیلری بناتی تھی۔ اب ان پتھروں کو میں کہاں سے لاتی تھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ وہاں مجھے کوئی پتھر نظر نہیں آتا تھا، لیکن 2 3 قبر ایسے تھے جہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ایسے ہی پڑے ہوتے تھے۔ میں وہ پتھر لاتی تھی، کبھی ایک قبر کے اوپر سے لاتی تھی، کبھی دوسری قبر کے۔ پھر یہ سیلون بن گیا اور اچھا خاصا مجھے پیسے ملنے لگے، لوگ آتے تھے، لیکن اچانک میری نیندیں حرام ہو گئی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی میرے خواب میں آتا تھا اور مجھے کہتا تھا، میرے پتھر واپس کرو۔ اب مجھے اتنا اندازہ تو تھا کہ کن پتھروں کی بات ہو رہی۔ پہلے تو میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ یار کون سے پتھر، لیکن پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں قبرستان سے کچھ پتھر لائی تھی، لیکن یہ کیا ہے، میرے خواب میں کیوں یہ لوگ آ رہے ہیں؟ میں ایک مولوی کے پاس گئی کیونکہ میں بہت تنگ آ چکی تھی ان خوابوں سے۔ مسلسل 3 4 مہینوں سے مجھے خواب میں یہی چیزیں آ رہی تھی۔ تو پھر میں ایک مولوی کے پاس گئی اور میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا، آپ نے جہاں سے پتھر لائے وہ پتھر واپس کرو۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو اس پہ سیمنٹ لگائی، وہ تو ایک اچھی خاصی پکی ایک گیلری بن گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا جو بھی ہے توڑو اور وہ پتھر واپس جا کے انہی قبروں پہ رکھو جہاں سے لے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قبر سے کون سا پتھر میں لے آئی۔ اس نے کہا جو بھی ہے بس تم جاؤ اور پتھر وہاں رکھو، کوئی بھی پتھر کسی بھی قبر پہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں آئی اور بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور میں پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میں جب سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا ہے۔
پہلے تو میں بہت زیادہ نیند میں تھی، نیند کا غلبہ بہت تھا، تو مجھے مطلب ایک چیز جو خواب میں محسوس تو ہو رہا تھا لیکن میں مکمل طور پہ جاگی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح 1 گھنٹہ ہوتا رہا، اچانک میری آنکھیں کھلی اور میں نے کہا کیا بکواس ہے، میں اتنی تنگ آ گئی ہوں۔ جب میں نے کان لگایا تو مجھے دروازے کی آواز آئی۔ میں اٹھی اور مجھے کافی غصہ آیا کہ جو بھی اس ٹائم ہوگا میں اس کو دیکھ لوں گی۔ جیسے ہی میں گیٹ پہ اور میں نے دروازہ کھولا، بوڑھی عورت دور کھڑی تھی، ساتھ میں ایک بچی کھڑی تھی۔ میرے پتھر واپس کرو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے جلدی دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ میں کمرے میں آئی، میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، یہ 3 بج رہے تھے رات کو، جبکہ میں سمجھ رہی تھی کہ 11 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی لیٹ میں نے کسی کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ ویسے عموماً اگر ہمارے گھروں میں اتنی لیٹ کوئی دروازے پہ دستک بھی دے تو ہم کھولتے نہیں ہیں۔ میرا جسم پورا سن ہو چکا تھا، ٹھنڈا ہو چکا تھا اور میں کانپ رہی تھی۔ اب یہ دروازے کی آواز پھر سے آنے لگی، لیکن اس بار تو میں دروازہ نہیں کھول رہی تھی، جبکہ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا اور اس کو کہا، اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں لیکن ٹائم لگے گا۔ آتے آتے صبح ہو گئی تھی، یعنی فجر ہو رہی تھی۔ وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا، اگر یہ بوڑھی عورت تمہارے خوابوں میں آتی، شاید تم خواب دیکھ رہی تھی، یہ بھی خواب ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھا۔ لیکن اس نے مجھے کہا تم پتھر واپس کرو، پورا مسئلہ ختم کرو۔ اب میں نے ٹھان لی کہ پتھر تو میں واپس کر کے ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے ڈر لگا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی جیسی اندھیرا ختم ہوا اور روشنی پھیل گئی، میں ان قبروں پہ گئی اور بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اکیلی گئی تھی اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں پتھر واپس لے کے آؤں گی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سا پتھر کس قبر کا تھا۔ پھر بھی خیر، میں جب وہ پتھر گھر میں نے وہ دیوار اپنے کزن سے توڑوا دی، چھوٹی سی گیلری تھی، اور سارے پتھر دھوئے، اور جب میں قبروں پہ آئی نا تو میں نے ایک عجیب وہاں ایک ماحول دیکھا کہ جیسے جیسے پتھروں کا کلر تھا ہر قبر پہ، مطلب اب اگر فرض کرے میرے پاس 3 پتھر کالے ہیں، 3 پتھر بالکل مطلب ایسے ہیں جیسے گرینائٹ، جیسے مطلب مختلف کلر کے، بلیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے، تو مجھے خود سے پتہ چلا کہ کس قبر پہ کون سا رکھنا ہے، کیونکہ ان قبروں پہ پہلے سے اس طرح کے پتھر موجود تھے۔ 3-4 قسم کے پتھر جو میرے پاس تھے، اسی طرح 3-4 قسم کے پتھر ہر قبر پہ الگ الگ پڑے تھے، اور میں نے پھر وہی کیا کہ میں نے بلیک پتھر، بلیک والے جو قبر پہ بلیک پتھر پڑے تھے اس پہ رکھ کے، وائٹ پتھر جس قبر پہ پڑے تھے اس پہ وائٹ رکھ کے، اس طرح، اور پھر میں واپس آ گئی۔ یہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ اس پورے دورانی میں نے سیلون میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت کم اب لوگ آتے تھے جن کو میرے ورکرز دیکھتے تھے۔ میں کافی خوش ہوئی کہ 2-3 دن سے پھر مجھے کوئی ایسا خواب نہیں آ رہا تھا اور نہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور پھر سے میں نے اپنا کام شروع کیا، لیکن اس پورے سیلون کو جب تک کسی اور کو میں سونپ چکی تھی، یعنی میں اس کو سیل کر چکی تھی۔ اور پھر میں نے ایک دوسرا سیلون بنایا جو بہت چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے جو پتھر اور سیمنٹ وغیرہ تھے وہ میں ایسی جگہوں سے لائی تھی کہ وہاں کوئی قبرستان پہلے سے موجود نہ ہو۔ دوستو، یہ سٹوری یہاں آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کسی شہید کے قبر سے اگر آپ کوئی چیز لے کے آتے ہو تو وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یا اگر آپ اس کے قبر کے آس پاس کچھ غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہو یا وہاں کسی ایسے انلیگل کاموں میں آپ وہاں مطلب مصروف ہو، تو پھر یہ آپ کے خوابوں میں بھی آئے گا اور آپ کے مطلب سامنے بھی آئے گا۔ اور یہ اس سٹوری، اس واقعے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، کیونکہ اس بندی نے جب یہ سٹوری اپنے میگزین میں دی تھی تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاں مطلب ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم بچپن میں ایسا بڑوں سے سنتے تھے کہ
ایسا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کیونکہ ہمارے ساتھ، ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ تو اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز آپ لوگ اس چینل پہ بہت سارے اور بھی ہارر سٹوریز ہیں، ان کا وزٹ کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔